مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ہدایت کا ایک بہت بڑا سلسلہ قائم فرمایا، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی قوم کو، کسی امت کو ہدایت دی، کسی پیغمبر کے ذریعے کسی کو ہدایت دی۔ ایک بہت بڑا سوال ان آیات میں حل فرمایا خداوند کریم نے، جن کی آج میں نے تلاوت کی۔ وہ ایک عورت کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، بات ایک مرد کے بھی لکھے پڑے طبقے کے دماغ میں زیادہ آتی ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے قبر کے گڑھے میں ڈال کے آتے ہیں، اس کے قد و حال کو، جسم گوشت کو، ہڈیوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ختم ہو گئی، پھر حساب و کتاب کیسا؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ بھی سوال کر لیں، سوال کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں جو بات آ سکتی ہے، دکاندار کے، ذمہ دار کے، مزدور کے، کہ یار یہ قبر کا گڑھ، ہم نے کئی مرتبہ قبریں کھول لی، قبر بناتے وقت، کھودتے وقت پرانی قبر نکلی، ہم نے کبھی آگ جلتی نہیں دیکھی، اس لیے یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مکان بنائے، قبر نکلی تو اندر سے ہڈیاں تو نکلی مگر انگارے تو کبھی نہیں نکلے۔ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عذاب ہوگا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ ایک موٹا سا سوال ہے۔ قرآن کریم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ قصور میرا تیرا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ فلاں مسئلہ ہمیں سمجھا دیا۔ ہم نے پوچھا ایک ان پڑھ ملا سے، ہم نے پوچھا مردے نوالے والے سے، ہم نے پوچھا میت کے کفن ڈالنے والے سے۔ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، مگر تعلیم کا تو کوئی تعلق نہیں لوگوں سے۔ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھتے، خدا کی قسم آج جو پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہم اس طرح سے کبھی نہیں ہوتے۔ تو یہ دل میں بات بٹھا لینے کے قابل ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی پہلے دنیا میں آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی دنیا، ایک وقت آئے گا کہ پوری کائنات انسانی پھر وجود میں آ جائے، چاہے کسی کو مرے ہوئے 1,00,000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، قبر کے اوپر دیواریں بن گئی، محل بن گئے، مکان بن گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک ایک قبر سے باز ٹھکانے پر 100 مردہ کھڑا ہوگا، ایک ایک قبر سے 100 مردہ سامنے آئے گا۔ تو یہ ساری بات یقین کی ہے۔ آج اگر کلام پاک کے فرمانے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں یقین نہیں تو سمجھ لو ایمان ہی نہیں، ورنہ قبر کی زندگی، جس کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ قبر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، جو زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے نکیرن موجود ہوتے ہیں۔ زمین کو چیرتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، بڑے بڑے ان کے دانت، بہت لمبے لمبے ان کے بال، ڈراؤنی شکل سامنے آتے، اور آ کے وہ مردے کو اللہ کے نام پر زندہ کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مرنے والے کو نکیرین کی آمد پر ایسا وقت معلوم ہوگا جیسے عصر کی نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے، ایسا سورج نظر آئے گا جیسا کہ نماز قضا ہونے کو ہو رہی ہے۔ فرشتے آتے ہی سوال کر دیں گے، مر ربو کا، مر ربو کا، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ علماء کرام نے لکھا جو آدمی نیک نمازی ہے، اللہ والا ہے، وہ فوراً کہے گا اللہ والوں تمہیں سوالوں کی پڑی ہے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں اپنی نماز پڑھوں۔ فرشتے کہیں گے نماز پڑھنے کا جہان کیا، اب نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا نماز نہیں پڑھنی میں نے،
میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نے تو کبھی بھی قضا نہیں کی۔ اب آگاہ کی مر ربو کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ نیک آدمی، ایماندار آدمی، مسلمان آدمی، نمازی، جس کی آخرت اچھی ہے، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا پروردگار ہے، جس نے مجھے پہلے پیدا کیا اور جس نے مجھے مارا اور اب پھر پیدا کیے بیٹھا ہے، وہ میرا رب۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ آج تو دین کی بات کا مذاق ہے، آج تو دین فالتو فنڈ ہے۔ آج تیرے گھر میں، میرے گھر میں، تیرے خاندان میں، میرے خاندان میں، آج برادریوں میں دین لغو اور فضول چیز بن کر کے رہ گئی۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ دین کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی۔ اللہ نے چھوڑا، میاں مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کیا دین ہے؟ بس ٹھیک ہے، جس راہ پہ کوئی لگ رہا تھی۔ جیسا ماں دینوں کا بتا، تیرا دین کیا کہے گا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ پھر آواز آئے گی ماں تقول لأی ھذا الرجل، حدیث پاک میں آتا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رخ، میری شکل اس مردے کو دکھائی جائے گی، اور اسلام کو ماننے والے اور خدا کو ماننے والے، ما تقول لأی ھذا الرجل، بتا یہ کون ہے؟ بتا یہ کون ہے؟ اس میں اقوال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کی خبر سے لے کر گنبد خضرا تک کی زمین کو چیر دیا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا عکس ڈال دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے؟ دیندار پہچان جائے گا، آگے بڑھے گا، میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ مرنا چاہتا ہوں، آپ تو میرے پیغمبر ہیں۔ اور یہ جو دوسری سرکار ہوں گی، ہر وقت دنیا کے دھندے میں پھنسے رہنے والے، نمازیں قضا کرنے والے، روزے کو برباد کرنے والے، بہانے زکات کو رگڑا چڑھانے والے، ایک دوسرے کے حقوق ہمسائے کی بے پرواہی کرنے والے، زانی، شرابی، چور، قاتل، بدماش، تمام کے تمام ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اور میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہ چھیڑو، میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھ پر بڑی تباہی آئی ہے، تمہیں کیا معلوم موت کے صدمے عظیم نے میری رگوں کو کڑوا کر دیا۔ ہاں لا ادری، نہ چھیڑو، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بالکل انجان ہوں۔ مر ربو کا کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا رب کون ہے۔ ماں دینوں کا، مجھے نہیں پتا دین کس چیز کا نام ہے، میں تو پیشاب کر کے سنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا، مجھے کیا پتا دین کیا تھی۔ ہاں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کتنے تھے، میرے پاس پیسے کتنے تھے، میری دکانیں کتنی تھی، میرا کاروبار کتنا تھا، مجھے اس کے سوا اور کوئی پتا نہیں، میں تو صرف یہ جانتا۔ لگا اچھا مجھے اور کچھ پتا نہیں کہ نہیں، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گرز ماریں گے 70 کس زمین میں پھنس جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس چیز کو جاندار آدمی سن لے تو جگر پھٹتا ہے، کلیجے چھت ہو جائے۔ اور یہی نہیں کہ ایک گرز لگا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، پھر دوبارہ تمام ریزوں کو جوڑ کر پھر بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ صحیح بن جائے گا، پھر گرز لگے گا، قیامت تک اسی طرح پٹائی ہوتی رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایسا सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला जाएगा और फिर सर से लेकर पैरों की तरफ डसता चला आएगा, काटता ही रहेगा, कभी पैरों की तरफ जाएगा, कभी सर की तरफ आएगा। फरमाया क़यामत तक उसका चक्कर यूं ही रहेगा, इतना जहरीला सांप होगा। हुजूर फरमाते अगर जमीन पे एक फुंकार मार दे क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो, सारी बात यकीन वाले के लिए। उधर जिसने जवाब सही दिए, नमाज के लिए मोहलत मांगी, अब आएगी फफरूचू, फरस बिछा दो, नम का तिलू, सो जा, तुझे कोई जगाने वाला नहीं, सो जा। जन्नत की तरफ खिड़की खोल दो, खुशबूदार हवा आती रहे, आराम से सोता रहे। हदीस में है हजारों लाखों बरस के बाद जब क़यामत में उठेगा, आंखें मलता हुआ यूं कहेगा कि यार यूं कैसे क़यामत आएगी, अभी तो मैं सोया था, नींद भरी भी नहीं, क़यामत सोने आ खड़ी हुई। हजारों बरस उसे ऐसे मालूम होंगे गोया अभी अभी लेटा था, अभी अभी आंख लगी थी और इतनी देर में क़यामत भी आ गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा। 100 साल की तंदुरुस्ती एक दिन के दुख के सामने कुछ भी नहीं होती। एक रात को अगर पसली में दर्द हो जाए, ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र में कभी तंदुरुस्ती देखी ही नहीं। कभी मरीज के पास बैठ के देखो ना, रात काफी नहीं कटती, खुदा जाने कितनी लंबी रात हो जाती है। हालांकि रात वही है, सुखिया के रात बड़ी, सुखिया की रात छोटी। हजारों साल भी उसके लिए कुछ नहीं। अर्ज कर रहा था, खुदावंद करीम ने ये सारी चीजें हमें समझा दी है और अब तो मौत के मामलात भी तुम्हारे सामने हैं। किस किस तरह से मौत आ रही है। 300 के करीब आदमी कोई उम्रे के इरादे से अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए गया, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फिक्रा पे हाजिरी के लिए गया, कोई मजदूरी और कमाई के लिए, कोई सफर के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई किसी लिए सफर में सवार हुआ। खुदा का निजाम तो देखो, जिनकी उम्र बाकी है वो जहाज में से रियाद के हवाई अड्डे से उतर रहे हैं और जिनकी आई हुई है फरमाया तुम्हारा भी वक्त बाकी है, तुम जाओ, और तुम्हारा आ चुका है, तुम आ जाओ। दिल में खुदा जाने क्या क्या अरमान होंगे, क्या क्या तसल्लियां होंगी, कितने सब अपने दिलों में अरमान बसा रखे होंगे, क्या क्या दिलों के अंदर अपने असबाब लिए बैठे होंगे। 3, 4, 5 मिनट नहीं लगे, जहाज में आग लगती है, वो टावर को इत्तला करता है कि मेरे कैबिन में आग लगी है, रनवे साफ कर दो, मैं जल्दी उतरना चाहता हूँ, और उतर भी गया और कहता जल्दी सवारियों को उतारो। अल्लाह मियां ने फरमाया उतरेगा कौन जब मैंने सबको घेरा दे दिया। फायर ब्रिगेड खड़ा है, इंतजाम सारे चारों तरफ मौजूद है, अगर जिसका वक्त आ गया वो जा रहा है। 300 के करीब आदमी जल कर खा, सारा जहान जल जाए, हम बदलेंगे थोड़ा ही, जितने ही मर जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान कट रहे हैं, हम नमाज के नेड़े नहीं जाते, जुएबाज जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, हरामी बदमाश जानी जिना से बाज नहीं आता। कितने ही मुसलमान मर जाए। अफगानिस्तान में क्या कत्लो गारत है, हिंदुस्तान में कत्लो गारत है। 300 आदमी एक जहाज में चल रहा है, मगर बजाना जो मस्जिद में एक नमाजी बढ़ता है। जिन बेईमानों के दिलों पे मोहर लगी हुई है वो उन्होंने आना ही नहीं, इस तरफ लगना ही नहीं। जितना नौजवान तबका है होटलों पे बैठ के गप्पे मारेंगे, सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, बकवास करेंगे, मस्जिद में नहीं आना। तो देख लो आखिर यूं आएगी, और पहले भी आई लोगों की और अब भी आ रही, तुम्हारी भी यूं ही आएगी। ना मालूम सड़क पे आएगी, जहाज में आएगी, घर पे आएगी, अस्पताल में मौका खुदा जाने का आएगी, और फिर मरने के बाद जिंदा भी होना, जैसे मैंने भी बतलाया।
تو جب یہ یقین دل میں راسخ ہو گیا اور دل میں بات بیٹھ گئی اور روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے، اب تو بھی تیاری کرنی چاہیے، اب تو تیاری کا وقت ہے اور اب تو خدا بند عالم کی حضوری میں حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو کہ خدا بند کریم مجھے اور آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا ہو جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔